الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. درود شریف پڑھیں. رجب کا مہینہ ہے تو اس حوالے سے گفتگو کریں گے. بات غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہیں اور اس کے جو نام ہیں اور 12 مہینے. یہ حضور نوح، آدم علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کے زمانے سے نہیں ہے. یوم خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے پہلے لوح محفوظ میں یہ 12 نام ہے. محرم، یاد کرو، محرم، سارے بولو، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی. لوگ پڑھتے ہیں جمادی الاول، یہ غلط ہے. جیم پر پیش ہے اور یہ مؤنث سماعی ہے. جمادی الاولا، جیم پر پیش ہے اور آگے مؤنث ہے. جمادی الاولا اس طرح ہے. جمادی الاولا، جمادی الثانیہ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ. یہ 12 نام یاد کرو. ریکارڈ سے بھی، ریکارڈ سے بھی. اور جنوری، فروری، مارچ، اپریل ہم کو یاد ہے، ٹھیک ہے. شمسی اور قمری دونوں تاریخ سے استفادہ کرنا ٹھیک ہے. قرآن میں ہے الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان. لیکن قمری تاریخ کے ساتھ ہماری شریعت کا تعلق ہے. تاریخ دونوں سے لے سکتے ہیں، لیکن اسلام کا تعلق، احکام کا تعلق قمری کے ساتھ ہے. قمری کے ساتھ ہے. رمضان ایام 20 کے روز ہے، 13، 14، 15 شعبان، 15 شعبان، حج، عمرہ، اشہر حج، اشہر حج. محرم، 10 محرم کا روزہ، چھوٹی عید، بڑی عید. ان تمام کا تعلق قمری کے ساتھ ہے، شمسی کے ساتھ نہیں ہے. تو ہم کو جنوری، فروری جو بتوں کے نام ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ بتوں کے نام ہیں. بت.
فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے بتوں کے نام ہے. بت دلیل حوالہ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا یا برٹانیکا. ادھر پیچھے یہ دوسرے کرتے ہیں. اذان بھی میں دیتا ہوں, مسجد بھی صاف کرتا ہوں, لٹرینیں بھی صاف کرتا ہوں, لاؤڈ اسپیکر بھی ٹھیک کرتا ہوں, اذان بھی دیتا ہوں اور لٹرینیں بھی صاف کرتا ہوں, اور اذان بھی دیتا ہوں, لٹرینیں بھی صاف کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے, اور تنخواہ بھی نہیں ملتی. شروع میں تنخواہ لیتا تھا, پھر میں نے زمین بیچ دی, کافی زمین ہے ہماری, زمین بیچ اس پر 2-3 گھر بنا دی, اس کا کرایہ تھا. میں مجھے سے تنخواہ نہیں لیتا ہوں, نہیں لوں گا, اور آپ کی لٹرینیں صاف کرو گے انشاءاللہ, میں آپ کا خادم ہوں. لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہو؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. اب ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہو؟ 1 2 3 ہلو ٹیسٹنگ. لا الہ الا اللہ. ہلو 1 2 3 کے جو اسپیکر ٹیسٹنگ کو 1 2 3 تانگا ماں 1 2 3 کے بچے. چلو ایک لطیفہ سنو. میں مری کیا ہوا تھا, مری قریب ہے, میرے پاس گھر بھی ہے, دوستوں کے گھر چائے بھی آپ لے لو, لیکن میرا شوق درس و تدریس اور دین کے ساتھ ہے. خدا ہی قسم 28 سال ہو گئے اگر ہم جاتے ہیں, یعنی گھر کی چائے بھی ہے, دوست میرے یہاں ہے, تو وہ کہتے ہیں استاد جی وہاں جاؤ. بہت زمانہ پہلے 30 سال بھی پہلے میں مری چلا گیا تھا. ایک آدمی 1 2 3 پر سنا رہا ہوں, تو وہ چیئر لفٹ نہیں, اس پر ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اس کے ساتھ بچے بھی تھے, ہم بھی 3 تھے طالب علم. تو وہ اپنے بچوں کو یہ یاد کراتا, پڑھو بیٹے APPLE ایپل, APPLE ایپل. انہیں دکھلاوا کر رہا تھا کہ میں انگلش پڑھ رہا ہوں اور اس کو انگلش بچوں کو یاد کرا رہا ہوں. تو میں نے اس کو کہا یار آپ ناراض نہ ہوں اگر ایک بات کروں. کہہ رہے بولو مولوی صاحب. میں چھوٹا تھا اس وقت, چھوٹا تھا, داڑھی بھی اتنی چھوٹی سی تھی, طالب علم کا. تو میں نے کہا اس کو کلمہ یاد کراؤ, اس لیے کہ ایپل 8 گھنٹے اسکول میں ایپل پڑھتا ہے, پھر ہوم ورک ایپل, اسکول ایپل, 8 گھنٹے ایپل, ہوم ورک ایپل. میں ڈبل میں بیٹی یہ بات کر رہا ہوں, دنیاوی تعلیم یافتہ یہ بات. تو ایپل کا تو اس نے بیڑا غرق کر دیا روزانہ, تم ابھی کل میں پڑھاؤ اس کو. میں نے بولو ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ کہ وہ تو ایپل دن ایلیفینٹ اور ایپل اور. تو اس نے کیا کہا, کہہ رہے مجھے بھی یہی آتا ہے ایپل, مجھے بھی کلمے شلمے نہیں آتے. میں نے کہا بس ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے وہ چلو چلاتے جاؤ. پاک رب کی قسم, جو دین سے جتنا دور ہوگا اتنا پریشان ہوگا, اور جو دین کے قریب ہوگا اتنا ہی وہ خوش ہوگا. یہ بات یاد رکھو, لکھ لو. دلیل, چائنا اور رشیا والے اللہ کو نہیں مانتے ہیں, پیسہ بھی زیادہ ہے, تعلیم بھی زیادہ ہے, سب سے زیادہ خودکشی چائنا اور رشیا میں ہے, اس کے بعد آئرلینڈ میں ہے, اس کے بعد یورپ امریکہ میں ہے. یورپ امریکہ کے ہر بڑے شہر میں 20 پاگل خانے ہوتے ہیں. کیوں؟ دین نہیں. دڑا دڑ لوگ اسلام لا رہے ہیں دین کی وجہ سے, سکون کی وجہ سے. اللہ نے سکون دین میں رکھا ہے. جو جتنا پریشان ہے وہ سب نیچے کرے, سوچے کہ میرے اندر کیا غلطیاں ہیں. بس اللہ کے حقوق کتنا میں مار رہا ہوں, لوگوں کے حقوق میں کتنے مار رہا ہوں, بس آپ کو سکون آ جائے.
ایپل 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 دن رات ہم پڑھتے ہیں. تو یہ بھی یاد کرو، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ. تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو ہماری اذان دیتا ہے نا، خوبصورت اذان دیتا ہے ہمارا بچہ، دیکھا ہے نا، یہاں پر یہ محلے میں ہے، یہ محراب بھی اسی نے بنایا ہے جو اذان دیتا ہے، لاکھوں خرچے کیے اس پر. اب وہ نہ حافظ ہے، نہ عالم ہے، نہ مفتی ہے، نہ شیخ الحدیث ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اذان پیاری، قرات پیاری، تجوید پیاری، یعنی جو ضروری دین ہے اس کو یاد ہے. ابھی نہیں ہے. ریون میں پرانے ساتھیوں کا جوڑ ہے تو وہاں گیا ہے، پرانا ساتھی ہے وہ تبلیغ جوڑ ہے تو اس لیے وہاں چلا گیا ہے. تو یہ سیکھنا ہے. محرم، صفر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، یہ بتوں کے نام ہیں. ہم بتوں کی نیت سے یاد نہیں کرتے ہیں، تاریخ کے لیے ہم یاد کرتے ہیں کہ ہماری تاریخ ٹھیک ہو. تو تاریخ قمری اور شمسی، جنوری، فروری اور محرم، صفر، دونوں سے آپ تاریخ لے سکتے ہیں، لیکن عبادات کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ قمری کے ساتھ ہے. بولو کس کے ساتھ ہے؟ چاند کی تاریخ. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، آج ہمارا یہ سبق ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ سبق ہے، قرآن کی یہ آیت رجب پر بیان ہے. آج رجب پر بیان ہے، رجب کا مہینہ ہے، اس حوالے سے بات چیت. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ 12 مہینوں کے جو نام ہیں یہ کہاں سے چلے آ رہے ہیں؟ ازل سے، لوح محفوظ سے، ازل سے، آدم علیہ السلام سے پہلے سے محرم، صفر، ربیع الاول یہ چلے آ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لیکن منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے عزت والے ہیں، عظمت والے ہیں، اس میں ثواب عبادت کا ڈبل ہے. آج کل جو تم جتنی عبادتیں کرتے ہو نا آج کل، اس کا ثواب ڈبل ہے. اس کا ثواب کیا ہے؟ ڈبل ہے. یہ ہمارے پٹھانوں میں اس مہینے کا نام ہے زبرگ میاشت. کیا؟ زبرگ میاشت، بزرگ مہینہ، بزرگ مہینہ. یہ قرآن میں ہے، یہ بات تو قرآن میں ہے. تو ذی الحجہ، ذی القعدہ، آخری 2، پہلا ایک محرم، درمیان میں ایک رجب. رجب تو یہ کیا ہے؟ بزرگ مہینہ ہے، اس میں عبادت کا ثواب ڈبل ہے. رجب کا مہینہ ہے. اس میں لوگ 3 غلط کام کرتے ہیں. اس میں لوگ 3 کام کرتے ہیں، شوق سے کرتے اور غلط ہے. ہندوستڑے خدا ناراض ہے، ہندو تھک گیا اللہ اسے ناراض ہے. اس مہینے میں ہم 3 بڑے بڑے کام کرتے ہیں اور تینوں کام غلط ہیں. آج موضوع، ٹاپک ہمارے بیان کا یہ ہے. نمبر 1، 22 رجب کے کنڈے پکاتے ہیں. 22 رجب کے کنڈے. بھائی اس میں امام جعفر صادق کی پیدائش ہے، اس لیے ہم 22
رجب کے کنڈے پکاتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں. یہ لوگ کرتے ہیں 22 رجب کے کنڈے. تو جواب یہ ہے کہ 22 رجب کو امام جعفری صادق کی پیدائش نہیں ہے، جھوٹ ہے. وہ ربیع الاول میں ہے غالباً. 22 رجب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہے. 22 رجب کو امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا تھا. اس خوشی میں یہ شیعہ کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ شیعہ حضرات. تو ان کو دیکھا دیکھی سنی بھی کرنے لگ گئے. اب سنی علماء نے بھی اس کی مخالفت شروع کر دی. پہلے نہیں کرتے تھے، اب شروع کر دی. جب 22 رجب کے کنڈے ہو شیعہ پکاتے ہیں، 10 20 50 آدمی جمع ہو جاتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں کہ شکر ہے اس دن امیر معاویہ سے جان چھوٹ گئی ہے، تو اس خوشی میں کھاؤ یہ کھیر اور چاول. اور باہر کیا کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق کی پیدائش ہے، وہ تو ربیع الاول میں ہے. جھوٹ بولتا ہے. آپ کو ایک عجیب نکتہ سناتا ہوں. آپ کو ایک عجیب نکتہ سناتا ہوں. عجیب نکتہ، عجیب نکتہ سنو. نیچے بیٹھ جاؤ، اجازت نیچے بیٹھ جاؤ. مجھے دیکھو، عجیب نکتہ آپ کو سناتا ہوں. امیر معاویہ کون ہے رضی اللہ عنہ؟ تو کاتب وہی ہے، وہی لکھنے والے، بادشاہوں کو خطوط لکھنے والے، اسلام لانے والے. جب مکہ فتح ہوا اب تو مار کھائیں گے لوگ. یہ وہی لوگ جنہوں نے حضور اور صحابہ کو تکلیفیں دی ہیں، لیکن مسلمان ہو گئے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ، تو حضور نے کیا اعلان فرمایا؟ مکے والوں نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے اور ہم نے اب فتح کر لیا ہے، لیکن من دخل دار ابی سفیان فهو آمن. آج کے دن ابو سفیان کے گھر جو داخل ہو گیا نا، اس کی پٹائی نہیں ہوگی، باقی نہیں چھوڑوں گا. نہ چڑسا نہ چڑسا. ومن تعلق باستار الكعبة فهو آمن. توجہ. اور جو کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹک گیا اس کو بھی میں کچھ نہیں کہوں گا، وہ بھی معاف ہے. ایک آدمی کے بارے میں بتایا صحابہ کو کہ فلانا آدمی ابن خطل اگر پردوں کے کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹک جائے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. وہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹک گیا، صحابہ نے اس کو ذبح کر دیا. کیوں؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار بناتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی بدنامی کرتا تھا. وہ گستاخ رسول تھا. صحابہ نے اس کو کیا کر دیا؟ بولو، ذبح کر دیا، قتل کر دیا. کعبہ میں اس کے خون کو بہا دیا. سارے کافر بکواس کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، لیکن یہ گالیاں دیتا تھا، اشعار پڑھتا تھا. حضور اور ان کے گھر والوں کے افراد پر رقیق اعتراضات، گستاخی کرتا تھا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کروایا. ٹائم کم ہے، ایک نقطہ سنو، بہت اہم سبق ہے، ذرا توجہ سے بیٹھ جاؤ، صحن کے ساتھی خصوصاً. گستاخ رسول کو قتل کیا جائے گا؟ سوال جواب. واقعتاً چاروں اماموں کا اتفاق ہے کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے. یہ پکی بات ہے، اس میں اختلاف ہو نہیں. سوال یہ ہے کہ کون قتل کرے گا؟ جواب، یہ حکومت کا کام ہے. ایک فرد
ایک آدمی کسی کو قتل نہیں کرے گا، ورنہ انارکی پیدا ہو جائے گی۔ ایک چوکیدار نے بینک کے مینیجر کو قتل کر دیا، ذاتی دشمنی تھی، اور پھر اس نے کہا یہ گستاخ رسول تھا۔ اگرچہ بہت نیک آدمی تھا، وہ اچھا آدمی تھا، یعنی مسلمان تھا، یہ مطلب ہے نہیں کہ سود خور تھا تو نیک تھا، یعنی مسلمان آدمی تھا، کوئی گستاخ رسول نہیں تھا، اس کو قتل کر دیا۔ بولو حق کو نافذ کرنا کس کا کام ہے؟ حکومت کا کام ہے، یہ فرد یا افراد کا کام نہیں ہے۔ اس پر بھی اجماع ہے، واجب القتل ہے، اس پر بھی اجماع ہے۔ حکومت قتل کرے، فرد نہیں، اس پر بھی اجماع ہے۔ اگر عورت گستاخی کرے اس کو جیل میں ڈالا جائے گا، قتل نہیں کیا جائے گا۔ اگر مرد کرے تو پھر وہ واجب القتل ہے۔ افراد کا کام نہیں، حکومت کا کام ہے۔ پھر لوگ 3 سوالات کرتے ہیں، توجہ اہم سبق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، 13 سال لوگوں نے چہرے پر تھوکا، مکے مارے، دان توڑے، اوجلی ڈالی، تو حضور نے تو سب کو معاف کیا ہے، مولوی کہتا ہے قتل کرو۔ سوال، سائن آف انٹروگیشن، جواب، مکہ مکرمہ کے اندر سٹیٹ نہیں تھا، نظام نہیں تھا، چند افراد تھے، وہ عبادت بھی کمرے میں کرتے تھے چھپ کر، تو سٹیٹ نہیں تھا، مکہ میں سٹیٹ نہیں تھا۔ توجہ، اس لیے کسی کو قتل نہیں کیا۔ مدینہ منورہ میں دوسرے سال، توجہ، مدینہ منورہ میں دوسرے سال سٹیٹ قائم ہو گیا۔ جب سٹیٹ قائم ہو گیا، 9 سال جس نے بھی گستاخی کی ہے، اب سنو، اس کو قتل کیا گیا ہے۔ کعب بن اشرف، حوی بن اخطب ابن خطل، ایک عورت، سب کو قتل کیا گیا ہے۔ اور 1400 سال اس پر عمل ہوا ہے۔ اگلا سوال، مدینہ منورہ میں سٹیٹ قائم ہے، حضور نے معاف کیا ہے، توجہ، مدینہ منورہ ہے، جواد ڈاکٹر صاحب، مدینہ منورہ ہے، سٹیٹ بھی قائم ہے، تو حضور نے معاف کیا ہے فلانے اور فلانے آدمی کو۔ سوال، جواب، حضور کا اپنا حق ہے، پاک نبی کا اپنا حق ہے، کسی کو مارے وہ سٹیٹ ہے، کسی کو معاف کرے۔ مکہ میں سٹیٹ نہیں، مدینہ میں سٹیٹ ہے، دوسرے سال ہے، اب حضور کی مرضی ہے، کسی پر سزا نافذ کرے، کسی کو معاف کرے، یہ حضور کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا سوال، مولوی کہتے ہیں کہ سمجھدار، عقل مند، علم رکھنے والے علماء کہتے ہیں تم قتل نہ کرو، یہ حکومت کا کام ہے، تو جذباتی مولوی، علماء کرام اور لوگ کہتے ہیں تم غلط کہتے ہو، حکومت تو قید کر لیتی ہے، وہ تو سزا نہیں دیتی ہے بلکہ باہر ملک بھیج دیتی ہے، تو ہم کیوں قتل نہیں کریں گے؟ صحابہ نے قتل کیا ہے، تو اللہ کے بندے، صحابہ نے قتل کیا تو حضور کے کہنے پر قتل کیا ہے نا، وہ تو سٹیٹ ہے۔ اگر آپ کو بھی شرعی قاضی کہے کہ قتل کرو تو قتل کرو، اگر آپ کو نہیں کہے حکومت کا کام، اب حکومت اس پر عمل نہیں کرتی ہے۔ پاکستان کا قانون ہے کہ واجب القتل ہے گستاخ رسول، لیکن اگر وہ ڈرتی ہے، میں ڈرنا نہیں کہوں گا، ہمارے پاکستانی کسی ڈرتے نہیں ہیں، پورا کفر ایک طرف ہے، پاکستان دوسری طرف ہے، تو حالات کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اگر یہ گستاخ رسول کو پھانسی پر لٹکائے تو تمام اقوام متحدہ ان کے خلاف کھڑی ہو جائے، لہذا وہ خیال کر کے قدم اٹھاتے ہیں۔ اگر وہ اپنے، یہی علماء کا ان سے اختلاف ہے کہ مضبوط ہو جاؤ، تکڑے ہو جاؤ، اے حکمرانوں، اور باہر کا دباؤ قبول نہ کرو، کیوں ڈرتے ہو تم؟ اپنا جو قانون ہے اس کو نافذ کرو، اللہ کی ذات پر یقین کرو، لیکن ان کا ایمان کمزور ہے تو ڈرتے ہیں، تو گناہگار یہ لوگ خود ہیں، آپ نہیں ہیں، یہ حکومت کا کام ہے، افراد کا نہیں۔ لیکن اگر کوئی فرد
قتل کرے گا گستاخ رسول کو تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جائے گا جنت میں۔ کہاں جائے گا بولو؟ جنت میں جائے گا، اور اللہ اس کو سزا بھی نہیں دے گا۔ لیکن حکومت اگر اس کو سزا دے دے کہ اس نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے تو جائز ہے۔ ہر بات سمجھو، حضور کا اپنا حق ہے۔ حضور پردہ فرما گئے، انتقال فرما گئے، وفات ہو گئی، اس کے بعد سے لے کر 1857 تک 1500 سال تمام گستاخ رسولوں کو قتل ہی کیا گیا ہے، حکمرانوں نے قتل کیا ہے۔ امیر معاویہ کون ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے جس کے گھر کے بارے میں حضور نے اعلان فرمایا، بخاری مسلم کی صحیح روایت ہے، من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ پرامن ہے۔ اس میں امیر معاویہ بھی ہے، کاتب وحی بھی ہے۔ یا اللہ اس کو ہدایت دینے والا اور ہدایت لینے والا بنا دے۔ حضور کی دعا ان کے ساتھ ہے، ہماری تنقید ان کے اوپر حرام ہے۔ محمد بن سیرین، حسن بصری اور دیگر علماء سے یہ منقول ہے کہ بھئی امیر معاویہ کی کیا شان ہے، وہ اونچے ہیں یا عمر ابن عبدالعزیز اونچے ہیں؟ کون اونچے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ غبار جو امیر معاویہ کے گھوڑے کے نتنے کے اندر ہے، جو اس نے مل کر حضور کے ساتھ مل کر کافروں کے ساتھ جہاد کیا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ راشد ہے، 27 پاکستانوں کا سربراہ ہے ان کی سلطنت کا، لیکن وہ عمر ابن عبدالعزیز جو خلیفہ راشد ہے وہ بھی امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں غبار تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو امیر معاویہ پر تنقید کرے گا اس کے ایمان میں فرق ہے، وہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ اور ان کی بہن کس کے پاس ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، لہذا ان پر اشکال نہیں کرنا چاہیے۔ باپ کے بعد بیٹا آ سکتا ہے، داؤد کے بعد سلیمان آیا، سلیمان کے بعد اس کا بیٹا آیا، علی کے بعد جو حکمران بنے وہ امام حسن بنے، تو بیٹا آ سکتا ہے اگر وہ اہل ہو۔ امیر معاویہ کے بعد جو یزید آئے ہیں وہ اہل تھے، 300 رکعت نفل پڑھتے تھے، حافظ عالم تھے، نیک تھے، تہجد پڑھتے تھے، ان کو حکمران بنایا، اس وقت وہ نیک تھے، 80 صحابہ نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد جب حکومت مل گئی تو آدمی خراب ہو گئے اور برباد ہو گئے اور خوب برباد ہو گئے، بڑی ظلم اور زیادتی اس نے کی۔ لیکن جب حکمران بنایا گیا اس وقت وہ ٹھیک تھے۔ شاہ اللہ صاحب نے لکھا ہے، علامہ سیوطی نے لکھا ہے، فتح رشیدیہ میں بھی لکھا ہے، اور صحابہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، 80 صحابہ نے بعد میں بگڑ گئے۔ 24 پاکستان پر امیر معاویہ نے حکومت کی، حضور نے 3 پاکستانوں پر، ابوبکر عمر نے 9 پاکستانوں پر، عثمان اور علی نے 13 پاکستانوں پر، امیر معاویہ نے 24 پاکستانوں کو فتح کیا۔ سب سے زیادہ انہوں نے فتح کیا، زیادہ علاقے ان کے زمانے میں فتح ہوئے ہیں۔ بہرحال تو 22 رجب کو کنڈے پکاتے ہیں کہ امام جعفر صادق کی ولادت ہے، نہیں، یہ امیر معاویہ کی وفات کی خوشی مناتے ہیں، یہ غلط ہے۔ 27 رجب کا روزہ نہیں، 27 رجب کی رات معراج کی رات ہے اور اس میں عبادت یہ بالکل جائز نہیں ہے، بدعت ہے، غلط ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ فتح الباری، عمدۃ القاری، ابن حجر العسقلانی، علامہ عینی سب نے لکھا ہے، اجماعی مسئلہ ہے کہ حضور حرم سے بیت المقدس گئے، یہ کیا ہے؟ اسراء ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ یہ قرآن 15ویں پارے پہلی لکیر سے یہ ثابت ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ حضور اوپر تشریف لے گئے، صحیح احادیث سے ثابت ہے، اس کا انکار گمراہی ہے۔ معراج حق، حضور کا اوپر جانا حق، اسراء حق، اس کا انکار کفر۔ لیکن وہ کون سا دن تھا معلوم نہیں، کون سا سال تھا معلوم نہیں، کون سا مہینہ تھا معلوم نہیں، صحابہ کو بھی معلوم نہیں، کہ یقین اس پر نہیں، یقیناً کوئی نہیں ہے۔ اس کی خاص عبادت روزہ یہ نہیں، 27 رجب کا روزہ
بدعت ہے، کوئی ثبوت نہیں۔ 2 احادیث ثبوت ہے، اس میں مجہول راوی ہیں، تفصیلی بیان میں اس پر کر چکا ہوں، میرے پاس واٹس ایپ پر ہے، لے لو تفصیلی ان 2 روایات کی میں نے تحقیق کی ہے، وہ مجھ سے لے لو۔ اس پر کوئی صحیح روایت نہیں ہے، نہ اس خاص کوئی عبادت ہے رات کو، نہ 27 رجب کا روزہ ہے، نہ 22 رجب کے کوندے ہیں، لیکن خوشخبری پورا رجب مبارک ہے۔ دن کو یا رات کو روزہ رکھو گے یا تلاوت کرو گے، ذکر کرو گے، مخصوص عبادت نہیں ہے تو اس میں ثواب ڈبل ہے، پورے مہینے ثواب ڈبل ہے۔ یہ خوشخبری ہے۔ 22 رجب، 27 رجب اور اس کی رات کی عبادت، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم۔